اللہ کریم کے علاوہ باقی ہر چیز جو ہے نا اس نے فنا ہونا ہے، ایوری تھنگ ادر دین اللہ. اور ان کی لائف کی ڈیوریشن زیادہ ہو سکتی ہے، جنات کی پیدائش ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے. اب رہ کہ مزار یہ ہے نہ آپ جنات دیکھیں نہ مزار دیکھو گے، پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عام طور پر جو ہے وہ جس کی پیدائش ہے اس کی موت ہے. رہ گیا فرشتے، اس کے بارے میں جواب خاموش کہ وہ ہیں کیا چیز، نفس ہے کہ نہیں ہے، کہ نور ہے کہ نفس ہے، پھر اس لیے خاموش. جنات اور انسانوں کے بارے میں ایک جیسا ڈریس ہے کہ ہم نے مطلب جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا. یہ پیدائش انسان سے پہلے فرشتے آلریڈی موجود ہیں. فرشتوں کی پیدائش کا باب اناؤنس نہیں ہوا کہ ہم نے فرشتے پیدا کر دیے. جب یہ سین شروع ہوا فرشتے موجود تھے. اس لیے اس کے بارے میں جس سے بزرگوں نے کہا یہ خاموش رہا جائے. ان کی موت کیسے ہوتی ہے، خاموش رہا جائے. بس ادر دین اللہ ہر چیز میں چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس سے آپ کی تسلی ہوتی ہے تو آپ راضی ہو جاؤ. اصل میں تو آپ نے جانا ہے کہ جو انسان آپ چلا گیا اس کے علاوہ باقی کچھ جائے یا نہ جائے کیا فرق پڑے گا. موت اور فان میں بڑا فرق ہے، فنا اور موت میں ہی فرق ہے. موت ہو سکتی ہے بعض اوقات تو فنا نہیں ہوتا، یہ بھی مشکل بات ہے. بعض اوقات زندگی ہوتی ہے اور فنا ہو جاتا ہے. اب یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ بچے نہیں رہتے، محاورہ ہی ہے زندگی میں فنا ہو گیا، کہ وہ زندگی میں ہی فنا ہو گیا. فنا نہیں کبھی دیکھا آپ نے فنا کیا ہوتا ہے؟ فنا ایک تو موت کا لفظ ہے نا، ایک ویسے گم ہو جانا، مٹ جانا، فنا ہو جانا. اور فنا کے مقابلے میں بقا ہے. وہ یہ بقا ہے اس کی آپ نے ذات کو. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو کچھ جہاں پر ہے اس پر زمین پر سب فانی ہے، فنا ہو جائے گی. باقی رہ جائے گا وجہ ربک، تیرے رب کا چہرہ، وجہ اللہ. اب جو چیز باقی رہ جاتی ہے اسی کو وجہ اللہ کہتے ہیں. باقی جو چیز فانی ہے وہ انسان کہلاتا ہے. باقی کیا ہے، رہتا کہاں پر ہے؟ جو اپنے دور سے بعد رہے. چلو آپ کے لیے کوئی تذکرہ رہ جائے، ذکر رہ جائے. آپ دیکھو نا آپ سے پہلے کا دور اصولی طور پر آپ کی ذمہ داری نہیں ہونا چاہیے. نہیں بات سمجھے؟ یہاں ایمان آ کے ٹوٹتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو ہو چکا ہے مجھ پر کیوں وہ اثر کیا جائے. جو ہو چکا ہے وہی تو سرٹ ہوگا. سرٹ کے میں بوجھ اسی کرے گا. سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ سوال جواب نے چھیڑ دیا. سمجھ آ رہی ہے کیا؟ اور تم نیچے بیٹھے ہوئے بوڑھا آدمی، تو کہتے ہو پاگل آدمی ہے چک کے بیٹھے ہوا ہے. میں نے کہا تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ آپ سے پہلے کا دور، کیا کہا؟ آپ سے پہلے کا دور آپ کی ذمہ داری نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ ہو چکا وہ کوئی ذمہ داری بنے آپ کی. باقی سے نہیں کہا، میں اسی سے کہا ہے. اچھا لیکن یہ ہے کہ آپ سے پہلے کے دور ہی آپ کی ذمہ داری ہے. کلمہ آپ کے پاس پرانا چلا رہا ہے، آپ کی پیدائش نہیں ہے اور کلمہ آپ کو لگا دیا، اسم آپ کا لگا دیا، غلام فرید لگا دیا. اب فرید کوئی ذات ہوگی پہلے، غلام غوث ہزاروی، غوث کے نام پر غلام غوث کر کے نام. اب بات سمجھ رہے؟ یعنی کہ اس کا اسم بھی آج سے پہلے غلام حسین. وہ پوچھے بڑا ہو کہ غلام حسین، غلام تو میں ہوا حسین کیا نام ہے؟ کہتے کہانی سنی ایک دفعہ سے پہلے ذکر ہے کہ وہ پرانا مطلب ٹائٹل آ گیا. اب بات سمجھ رہے؟ گویا کہ آج سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ آپ کے ساتھ پھر ہو رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں ابھی فنا ہے وہ فنا تو نہیں ہوا. آپ کو کبھی غور سے دیکھو نا، آپ فلسفہ پڑھنا چاہتے ہو تو پھر آپ نے کہا کہ جو فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ فلسفہ پڑھنا ہے سقراط سے شروع کرو. سقراط کون ہوتی ہے؟ کہ تو ہوتا ہے بندہ تھا، زندہ ہے، مر گیا ہے. کہتے مر گیا ہے. کہتے مرے ہو تو میں نے کیوں پڑھوں؟ کہتے پڑھنے اسی کو پڑھے گا، پڑھنے اسی کو پڑھے گا. کہتے میں شاعری کرنا چاہتا ہوں. چل پھر ٹھیک ہے غالب پڑھ. کہ غالب زندہ ہے، کہتے وہ بھی مر گیا ہے. کہ مرے ہو کہ میں نہیں پڑھنا چاہتا، کہتے اسی کو پڑھنا پڑے گا. لوگ جہاں بھی جاؤ گے نا مثال شدہ جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی
ذمہ داری بن گئے. مطلب یہ ہے کہ وہ فنا ہونے کے بعد بھی فنا نہیں ہوئے، اور آپ کا تمام علم ہے، تمام جو آپ کے ذاتی فضائل ہیں، یہ ان لوگوں کے اسماء ہیں جو چلے آ رہے ہیں. آپ کی بات کے اندر جو ڈائلاگ ہے وہ بھی ان کے حوالے سے ہے. عقیدت، تکبیر، اللہ اکبر، اللہ تو ہے موجود. رسالت، یہ بھی یہاں کے فرق پڑ گیا. جنہوں نے حال میں سمجھا انہوں نے یا رسول اللہ کہا، جنہوں نے حال میں نہیں سمجھا انہوں نے یا رسول اللہ نہیں کہا. پاگل ہو گئے، جھگڑا ہو گیا. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ نعرہ حیدری لگا دیا، ادھے بندے کافر ہو گئے، ادھے بندے یا علی کہہ گئے. نہیں آپ بات سمجھے؟ مدعا کہ جو ہو چکا وہ ہے، یاد نہیں ہے کہو تو پھر آپ کا علم بھی ختم ہو گیا، آپ کا ایمان بھی ختم ہو گیا. پردہ کی بات. تو لہٰذا جو ہو چکا وہی ہو رہا ہے، علم کے حساب سے، دین کے حوالے سے، اور ہر چیز کے حوالے سے. بلکہ پرانی سڑکوں پر آپ نئی گاڑیاں چلا لو بیشک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو موجود ہو یہ سارے ماضی کے محتاج ہو. لہذا ماضی تو زندہ ہے اور آپ محتاج. اور وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مرنے کے بعد وہ زندہ ہیں کہ آج تک ان کا ذکر تذکرہ چلا رہا ہے. دیکھو دن منایا جا رہا ہے، آج ایک دن منایا جا رہا ہے. آج ان بزرگوں کا دن ہوگا، اور مقالہ تقریر کس کا دن منایا جا رہا ہے جو ہے نہیں. اور آپ زندہ ہو، آپ کا کوئی دن نہیں مناتا، فنا ہو چکے آپ. اور وہ بقا ہے کہ ان کا دن منایا جا رہا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، تقریر سن رہے ہیں لوگ، واہ واہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہیں. اور ان کا تذکرہ جو ہے وہ حال پر ماضی کا تذکرہ جاری ہے، حاوی ہے. بلکہ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حال کے لوگ ماضی سے تاثیر لے رہے ہیں. سوچو نا، بڑی غور والی بات ہے. لہٰذا ماضی حال کا حصہ ہوا، بلکہ حال پر فوقیت ہوئی ماضی کی. بات اتنی صحیح بات ہے کہ جب آپ ماضی کو اپنے حال پر فوقیت دیتے ہو تو آپ مذہبی آدمی ہو جاتے ہو. جب مستقبل کو فوقیت دیتے ہو تو پھر آپ سائنسی آدمی ہو جاتے ہو. سائنس ماضی سے نجات پاتی ہے، اور جو مذہب ہے وہ اس مستقبل کی پرواہ نہیں کرتا، ماضی کی طرف رجوع کرتا ہے. لہٰذا جو لوگ مذہبی ہیں وہ پرانی کتاب لیں گے، یہ دیکھو کتاب ہے 1670 میں لکھی ہوئی ہے، یہ بزرگوں کے بارے میں، ہمارے بزرگوں کے بارے میں. کیا آپ نے مطلب یہ آپ کے اقوال ہیں، آپ کے احوال ہیں، یہ مناقب ہے، یہ سارے واقعات ہیں پرانے زمانے کے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ مذہبی لوگ ہیں جو پرانی عقیدت کو حال کے اندر انجا کر رہے ہیں، پرانے غم کو نئے آنسو دیتے ہیں. حال ہو گیا نا. اچھا، اور وہ جو لوگ ہیں اور مستقبل کو دیکھنا کہ انجینئرنگ کرتے جا رہے ہیں اور مستقبل کا پچھلا طریقہ چھوڑتے جا رہے ہیں، وہ سائنس لوگ ہیں، سائنسدان ہیں، وہ سمجھتے نہیں عقیدت کیا ہوتی ہے. لہذا بقا کیا ہے؟ بقا یہ ہے ایک دور سے نکل کر آنے والے دور میں بھی محفوظ ہوتے ہوئے چلتے رہنا. یہ بقا. اب کچھ لوگ بقا ہو گئے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، ان کا ذکر بقا ہو گیا. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو آپ مردہ نہ کہو، بلکہ وہ بقا ہو گئے، زندہ ہو گئے. لیکن تمہیں شعور نہیں، تم دیکھتے نہیں. ان کو مقصد یہ پیدا کرنے والے نے کہا کہ جو کسی کاز کے لیے مرتے ہیں، مقصد کے لیے مرتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں. اب دوسرے فکر کیا ہے؟ جو بے مقصد رہتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں. لہذا تم زندگی میں مر گئے اور وہ مر کے زندہ ہو گئے. فرق اتنا سارا ہے. اس لیے زندگی میں فنا ہو جاتی ہے آپ کی، تو اصلی فنا کا کیا انتظار کرنا ہے؟ زندگی میں فنا. اب آپ اس نے پڑھا ہے تلاوت میں کہ الحاق متقاصر حتی زرتم المقابر، کیا تمہیں غافل کر دیا، غفلت ہوگی. ایک کثرت نے گن 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 کے رات گزاری اور گنے بغیر چوری آ گیا، وہ لے کے چلا گیا سرمایہ. مقصد یہ ہے کہ تمہیں غافل کر دیا. اب کثرت نے، گنتی نے، لالچ نے، آپ کو حاصل کرنے کی تمنا نے، اس سے آپ غافل ہو گئے. کہ جس طرح کرکٹ کے اندر سینچری بناتے ہیں لوگ، اسی طرح آپ بینکوں میں سینچری بناتے ہیں. کتنی سینچری آپ پھر لاکھ کے حساب سے بڑے خوش ہوتے ہیں اندر سے، بس کریں. آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ ملین ہو گیا. ملین کیا ہوتا ہے؟ ملینز ہو گئے، مطلب گنتے جا رہے ہیں. اب یہ جو ہے نا وہ اللہ میں کہتا ہے یہ یعنی کہ غافل ہے اور اس کے چکر لگا رہا ہے، بینک کے چکر لگا رہا ہے، اور اس کو آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی ہے. جب آنکھیں کھلیں گی اس وقت واقع کچھ اور ہی ہو چکا ہوگا. ہر آنکھ متقاصر حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرے. اب قبروں میں گر گئے تو آنکھوں پہ پٹی اب کھلے گی. گویا کہ آنکھ اس وقت کھلی جب بند ہوگی. تو کھلی تو کیا کھلی؟ حتیٰ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف. آگے پڑھو کیا ہے؟ اب ہے تم کہتے تھے کہ علم یقین آنا چاہیے، کہ اس سے پہلے تمہیں علم یقین نہیں آ سکتا.
اور علم یقین اس وقت آتا ہے جب تم قبر میں داخل ہو جاؤ، پھر لگا اب یقین آیا کہ وہ غافل تھا، وہ غفلت تھی، وہ جو گنتی کا معاملہ تھا غفلت تھا، اور وہ جو کثرت اعمال اور کثرت مال اور کثرت اولاد اور کثرت احباب کہ ٹیم بنا لی، بندوقوں والے بنا دیے، ادھر ادھر والے بنا دیے کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہے، کسی کیا مجال، وہ مجال تیرے اندر ہی ہے، بہت باہر سے حملہ نہیں ہونا، حملہ تو اندر سے ہو رہا ہے، اور اندر کوئی فوج تجھے بچا نہیں سکتی تیرے اپنے اندر سے، کیونکہ اندر سے سانس اپڑ جائے گی خیر سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گئے، پھر تم جان لو گے یہ عین الیقین کی بات ہے، علم الیقین کی بات ہے، پھر تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، اور جہیم یہ آپ کے ساتھ تعلق ہے، پھر تمہیں جو ہے نا پورا یقین آ جائے گا کہ یہ ہے، وہ دن ہوگا جب تم سے پوچھا جائے گا نعیم کے بارے میں، کہ نعمتیں دینے والے کے بارے میں آج بات کر کہ تو نے نعمتیں حاصل کر کے تم آگ تک کیسے پہنچے، نعمتیں دی تھی تجھے کہ استعمال کر کے تو بیت میں پہنچ، تو نے نعمتیں استعمال کر کے کثرت استعمال کر کے تو دوزخ میں آیا، تو کیسے آیا؟ اب بتا کہ نعیم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ نعمتیں دینے والے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب بات سمجھ رہے ہو؟ تو گویا کہ انسان کبھی غور کرے تو فنا زندگی میں بھی ہو سکتی ہے اور بقا موت کے بعد بھی ہو سکتی ہے، تو مرنا مر کے بھی نہیں ہو سکتا اور مرنا زندگی میں ہو سکتا ہے۔ یہ جو فنا بقا ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی مر گیا، آدمی زندہ ہو گیا، یہ نہیں ہے، یہ تو جسم کی ایک ٹرانزیشن ہے، اصل وہ ہے وہ مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا، اور وہ زندہ ہو گیا جو ایک زندگی سے نکل کے 1000 زندگیوں میں داخل ہو گیا۔ تو وہ لوگ زندہ ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں، دن مناتے ہیں، یوم کرتے ہیں، اور آپ ادب اور احترام اور عقیدتوں سے ان کا نام لیتے ہو، بس ان کا نام مطلب ان کا نام لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، صحابہ کرام کا نام لیا، اور لوگوں کا نام لیا، بزرگوں کا نام لیا، سبحان اللہ رحمہ واہ 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 سب نام۔ یہ لوگ بھی اسی فانی زندگی میں تھے کہ ان کو بقا کے راستے مل گئے، اور لوگ اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں قربان کی، اپنے پاس سے کیا کہا؟ اپنے پاس کچھ ہو تو قربان کیا جائے نا، یعنی کہ جو کچھ ملا وہی قربان کرنا ہے۔ نعیم کی بات یہ ہے، کیا کہا؟ جو کچھ ملا وہی قربان کیا، اولاد ملی تو قربان کیا، مال ملا تو قربان کیا، خیال ملا تو نثار کیا، زندگی ملی تو نثار کیا، یعنی کہ اپنے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو ہیں، اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ چیز جو مرنے کے بعد زندہ رہ جائے، یاداشت میں رہ جائے، خیال میں رہ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جب کا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو گویا کہ زندگی کیا ہوئی؟ ایک تو ذکر ہوا زندگی جس کا تذکرہ باقی رہ گیا، جس سے عقیدت باقی رہ گئی، جس کا نام باقی رہ گیا۔ تو موت کیا ہوئی؟ جو تذکرے میں نہ آیا، خیال میں نہ آیا، احوال میں نہ آیا، مولی گاجر کی طرح آیا، مولی گاجر کی طرح کٹ گئے۔ اب بات سمجھ رہے ہو؟ زندگی موت کے بارے میں سوال کیا کرو، یہ بڑا مشکل بات ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جب تک آپ زندہ ہو زندگی سمجھ نہیں آئے گی، جب مرو گے شاید اسے موت بھی سمجھ نہ آئے۔ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، زندگی سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، حالانکہ آپ زندہ ہو، مر جاؤ گے شاید موت بھی سمجھ نہ آئے۔ تو ایک بات یاد رکھو کہ جب کوئی چاہنے والا، جاننے والا، آپ سے تعلق رکھنے والا جب چاہنا چھوڑ دے، جاننا چھوڑ دے، تعلق چھوڑ دے تو مر گیا انسان۔ آپ بات جانے ہو، یہ مر گیا۔ تو موت یہ نہیں ہے کہ سانس ختم ہو جائے، موت یہ ہے کہ رشتے ختم ہو جائیں، تعلق ختم ہو جائے۔ آج جس دن آپ کو یہ قبر آپ کی ہوگی، چلو تو خدا نہ خاصہ کیا کرنا ہوتی ہے، قبر پر اگر خیالات لینے والے آ جائیں تو زندہ ہے قبر، اور اگر قبر پر بھیج کر لوگ آسانی محسوس کرے چلو یہ فارغ ہوگی، بات ختم ہوگی، تو پھر وہ آدمی جو ہے نا وہ تب مرتا ہے۔ مرتا کب ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے، اس لیے وہ زندہ ہو گئے جو دلوں میں اتر گئے، اور وہ مر گئے جو دل سے اتر گئے۔ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے اس سے ہمارے کہاں تعلق ہے؟ کوئی ہو، یہ تو آپ نے دیکھنا ہے اس کو۔ یہ کون سا سوال لے کے بیٹھے بابا بس ہوا؟ ہاں کوئی اور سوال کرو۔ یہ سوال دل مشکل ہو گیا، آج تم جھگڑا کرتے ہو ایسا۔ بات یہ ہے کہ سارے میدان فتوحات میں آ گئے، تو آج کے ذہن سوچے گا نا میرے لیے کیا فیلڈ ہے،
کیا میں مقلد ہی بنتے جاؤں گا؟ کیا میں کاپی کرتے جاؤں گا؟ کہتا اس کی شکل بالکل ملتی ہے جیسے اس کے دادا کی شکل تھی. کہتے دادا تو اپنی جگہ پہ چلے گئے, یہ کیا بات ہے اس سے ملتی جلتی بات ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نانا جیسا بنایا. کہتے بالکل ٹھیک کہتے لیکن مجھے میرے جیسا ہی ہونا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ جو گریٹ لوگ تھے ان میں ایک خوبی ضرور تھی سب, کہ انہوں نے اپنا فیلڈ, اپنا جہان سب سے الگ بنایا. تقلید جو ہے اس میں عظمت نہیں آتی. اچھا, اور جو بہت عظیم ہوتے ہیں وہ اپنے پیچھے تقلید بھی ناکام بنا جاتے ہیں. بعد والی آنے والی یہ بات ہے, مشکل ہوگی بات, یہ بہت مشکل بات ہوگی. یہ بات سمجھ آئی؟ خود تقلید سے باہر ہوتے ہیں, دین سے باہر نہیں ہوتے. یعنی کہ میں صرف گریٹنس کی بات کر رہا ہوں, عظمت کی بات کر رہا ہوں. پہلے آپ سے عظمت بالکل دور نہ ہو جانا مذہب سے. نماز پڑھنا یہ شریعت ہے, عظمت کی بات نہیں ہے. حکم ہے سارے 1 to all پڑھو, یعنی کہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, یہ برابر کی بات ہے. اس لیے لیکن بندہ اور بندہ نواز, محمود اور یاس, دو نام یکساں پیدا کرنے کے لیے بھی دو نام آئے. کمال تو ان دونوں ناموں کی ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ پھر سمجھ آئی. برابری کا ذکر کر رہے ہیں ہم. کیا ہے؟ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, اور تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. آپ سمجھ رہے بات؟ کہ ایک ہو گئے, برابر ہو گئے, اور نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد. ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ برابری کا. اور نام دو آ رہے ہیں, یعنی کہ دو نام جو ہیں اتنے نمایاں ہیں کہ برابری کا ذکر کرتے ہوئے بھی غیر برابر نام ہے. اب کمال کی بات یہ ہے کہ وہ دو جو آدمی ہیں جن کے نام سے برابری کا ذکر ہو رہا ہے وہ غیر برابر ہو گئے. تو اپنے آپ کو انہوں نے اتنا نمایاں کر رکھا ہے کہ برابری کا ذکر ہو تب بھی ویسا. جس طرح سارے بزرگ سب خوبیوں کے مالک تھے, لیکن بزرگوں کی خوبیاں آپ گنتے جاؤ, کسی میں ایک خوبی کا ذکر ہے, کسی میں دوسری خوبی کا ذکر ہے. اس طرح صحابہ کرام کے ٹائٹل میں ذکر ہے, کسی میں ایک چیز زیادہ ہے, کسی میں 2 چیز, حالانکہ سب میں سب کچھ ہے. یہ ہے پریفرنس. ایسی پریفرنس کی کہ صفت جو ہے وہ نامینیٹڈ ہو گئے. اس طرح کسی بزرگ میں کو غوث کہہ دیا, اور غوث سارے ہو سکتے ہیں. غوث کو مانا ہوتا ہے مددگار, تعاون کرنے والا. کسی نے اسپیشلٹی کر لی, کسی نے کوئی نام کر لی. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ, عظمت کی بات یہ ہے کہ شریعت اور روٹین کے برابری کے باوجود ایک کام جو ہے نمایاں کر جانا, جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ آدمی باقی سے نمایاں ہے. سارے لوگ ذکر کر رہے ہیں اللہ, اللہ تو برابر کا ذکر ہے نا. اب اللہ سب کے لیے اللہ کر رہے, لا الہ الا اللہ سارے کر رہے ہیں. ایک آدمی ہو کر کے دیوار کے ساتھ جا ٹکراتا ہے, الگ ہو گیا. آرام سے خاموش کر کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ, لا الہ الا ذکر کرتے شروع کر دیا سارے کر کے آرام سے کرتے جائے. ایک آدمی جو ہے وہ زمین سے اٹھتا ہے, دیوار کے ساتھ جا لگ جاتا. اب کیا ہے؟ برابری میں غیر برابر. اب یہ سارے لوگ جو تھے پرانے زمانے کے لوگ, انہوں نے برابری کے اندر سے غیر برابری رستہ ڈھونڈ دیا. آج کا انسان اگر تقلید کے ظلم سے شکنجے سے بچنا چاہتا ہے تو اپنے لیے فیلڈ الگ تلاش کرے. اگر غزل ہی تلاش کرے گا غالب رستہ نہیں دے گا قیامت تک کا. کچھ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر فلسفہ وہی رکھنا چاہتے ہو تو سقراط کا راستہ نہیں دے گا. اگر تم وہی بات کرنا چاہتے ہو تو وہ بات انتہا کی ہوگی. تم باغی ہونا چاہتے ہو تو فرعون سے زیادہ تم باغی نہیں ہو سکتے. عاقبت مکمل تمہاری برباد ہو جائے گی. ابلیس سے زیادہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اللہ کے ساتھ ڈالک بولتے میں نہیں مانتا میں آپ کو, تو گویا کہ ابلیس بھی ہو چکا, رستہ بند ہے آپ کا. اب ابلیس بھی نہیں ہو سکتے آپ. فرعون بننا چاہو وہ بھی نہیں ہو سکتا, باقی بورے ہو گئے. ماننے والے بھی ایسے ہیں کہ مربع کے مانتے چلے گئے, وہ بھی آپ نہیں ہو سکتے. تسلیم و رضا میں یہ ہے کہ تسلیم و رضا کی انتہائی کربلا ہے, وہ بھی ہو گیا. اب اور تم کیا کرو گے؟ تکلیف میں کیا کرو گے؟ نہیں کر سکتے. گویا کہ انتم باتیں ہو گئی, ساری انتہائی باتیں ہو چکی ہیں. اب تمہارے لیے انتہائی کے علاوہ اب راستہ کوئی نیا دریافت کرو تو بات بنے گی
پھر آپ جمود توڑو گے. کچھ بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ توڑے گا اب وہ شخص ہی ظالم جمود کو جس کو خدا کے گھر کا نیا راستہ ملا. مقصد یہ کہ راستہ خدا کے گھر کا ہو گیا، پھر آپ جو ہے نا وہ عظمت میں آ جاؤ گے، نمایاں ہو جاؤ گے. ورنہ تقلید میں تو وہی ہے، حج والے دن حج کرو گے، بکرے والے دن چھری کرو گے. اس میں کوئی ناولٹی نہیں پیدا ہوئی. یہ تقلید ہے. ناولٹی پیدا کرنے کے لیے اب آپ دیکھو، اب آپ لوگ، آپ کو میں بات روکنا بھی چاہتا ہوں لیکن میں روکنا نہیں بھی چاہتا. ایک وعدہ بھی ساتھ لوں گا. وہ لوگ جو آپ کو دین کے حوالے سے صرف پرانے بزرگوں کی کہانیاں سناتے رہے، وہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر رہے. اب یہ بتانا نہیں کسی کو کہ دین سکھا رہے ہیں، وہ پرانے زمانے کی کہانیاں صرف سناتے چلے جا رہے ہیں، حال سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ بات جو ہے نا آپ کو کسی راستہ میں نہیں لے جائے گی. قال اللہ و قال رسول کی حد تک تو یہ آپ کا حکم ہے. سنو کیا ہے؟ قال اللہ و قال رسول سنو. آگے جتنے بزرگوں کے اقوال ہیں اور وہ اتنے رکھو جتنے زندگی میں اپلیکیبل ہیں. اور پھر یہ ماضی کو جاننا فرض نہیں ہے، آپ نے حال گزارنا یہ فرض ہے. تو لہذا آپ اپنے حال کا خیال کرو، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ آپ چلو. اور صرف یہی نہیں ہے کہ تقریر ذکر کرتے رہو کہ پرانی باتیں صرف سنتے جاؤ. یہ اس وقت ہوگا جب آپ کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہو، ورنہ صرف ماضی ہے آپ کے لیے اور آپ کے لیے نئی زندگی نہیں بنتی. یہاں سے آپ پریشان ہو جاتے ہو. آپ کبھی مقرر کے پاس جاؤ، واحد کے پاس جاؤ، پرانی کہانی سنائے گا کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے یہ بات کی. اس بات کا آپ کے ساتھ تعلق کو نہیں ہے، وہ صحیح بات. آپ کبھی اور اس کو دنائی کی بات کرو تو ایک آدمی نے تاریخ پڑھی، اس میں یہ واقعہ یوں لکھا ہوا تھا. دوسرے نے تاریخ پڑھی دوسری، اس میں وہ واقعہ یوں لکھا ہوا تھا. دونوں گھر سے آئے، آپس میں بات کرنے لگے، لڑ پڑے. یہ کیا بات ہے؟ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ دونوں کو پتہ کو نہیں. مگر جب تک مشاہدہ نہ ہو تمہیں صداقت کا پتہ نہیں ہے. تاریخیں پڑھ کے جھگڑا کرتے جا رہے ہو. تم میں سے کوئی آدمی ہو جو امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل تھا، ہاتھ کھڑا کرے. جو یزید کے قافلے میں شامل تھے وہ ہاتھ کھڑا کرے. تم دونوں ہی نہیں، جھگڑا تمہارے اندر ہے. یہ تم نے واقعہ کہاں سے سنا؟ یا کسی جاکر سے سنا، یا کسی مولوی سے سنا، یا کسی کتاب سے سنا؟ تحقیق مشاہدہ تھا نہیں، جھگڑا. کچھ میری بات سمجھائی؟ کیا سمجھائی؟ جو آپ نے کتاب پڑھی ہے سچی ہے، جو اس نے پڑھی ہے وہ بھی سچی سمجھتا ہے بیچارہ. ایک بات میں کہوں گا کہ دوسرے کے جذبات کو مجروح کرنا چھوڑ دیا جائے، پھر ایک آسانی پیدا ہو جائے گی. اور عقیدت اگر پیدا ہو جائے تو دوسروں کی عقیدت کا بھی احترام کیا جائے، کسی کی عقیدت کو ٹھیس نہ بچائی جائے. وہ آدمی جو صرف جھگڑا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. اور جھگڑا ایک ایسی بات کے حوالے میں جس کو دونوں آشنا نہیں ہے. مقصد یہ کہ آپ جھگڑا کر رہے ہو جس ذات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، ذات کہتی ہے اس وقت میرا کام ہے، آپ ذرا میرا کام کرو. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم آپ کے بارے میں جھگڑا ہی کر رہے ہیں. تو ذات کی بات نہیں مان رہے ہو، ذات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو. وہ آواز کی ذات ہے، چلو جھگڑا بڑا ہو گیا، آپ منقبت بڑی ہوگی، تعریف بڑی ہوگی، آپ میرا کام کرو. آپ کہتے نہیں جی ہم مطلب بس اللہ اکبر کرتے جاؤ گے، اللہ کا کہنا نہیں مانو گے، نعرہ تکبیر کرتے جاؤ گے، اور اللہ نے جو کچھ کہا وہ کرنا نہیں. اس لیے تقلید جو ہے یہ بڑی مشکل شے ہوتی ہے. تو آج کل کے انسانوں کے لیے اگر کوئی اس کے دل میں خاک میں شرر ہے تو وہ فیلڈ نہیں دریافت کرے اور پھر اس کے اندر شعبہ دریافت کرے، ورنہ پرانے فیلڈ سارے کنزیوم ہو گئے، پورے ہو گئے. کیا کیا پورا ہو گیا؟ پوئٹری پوری ہوگی، شاعری، اور کیا پورا ہو گیا؟ اللہ کے دوست انتہا ہے کہ پیغمبر